بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت۔ محترم ناظرین، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضور فخر عالم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ یہی وہ محترم خاتون ہیں جنہیں نہ صرف دنیا کی تمام عورتوں کی سیادت کا فخر حاصل ہے بلکہ عاقبت بھی خواتین جنت کی سردار ہوں گی۔ محترم ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سن ولادت میں کچھ اختلاف ہیں۔ ابو بکر رازی اور ابو عمر کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا 41 سال میں پیدا ہوئیں۔ اس قول کے مطابق ان کی ولادت شریف بعثت کے 1 سال بعد ہوئی، لیکن یہ بیان صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ ابن اسحاق کو ابراہیم کے سوا حضور سید المرسلین کی تمام اولاد نبوت سے پہلے ہی متولد ہو چکی تھی۔ بس شیخ ابن حجر کے نزدیک صحیح بیان اقدی ہے کہ جس نے بطریق امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اس وقت پیدا ہوئیں جب قریش کعبہ معلیٰ کی اسرز نو تعمیر و تشیید میں مصروف تھے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک 35 سال کا تھا۔ اس پر مدائنی نے جزم کیا ہے۔ پیارے دوستو، فاطمہ حضرت سیدۃ النساء کا اسم گرامی اور زہرا بطول زکیہ رازیہ القاب تھے۔ چونکہ فطم لغت عرب میں باز رکھنے کو کہتے ہیں، اس بنا پر بعض حضرات نے اس نام سے موسوم ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے خواہوں کو آتش جہنم سے آزاد اور محفوظ کر دیا ہے۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ توجیہ بعید ازم فہم ہے کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نبوت اور نزول وحی سے بیشتر ہی اس نام سے موسوم و مشہور تھیں۔ محترم ناظرین، اور بطول بطل سے مشتق ہے جس کے معنی قطع کرنے کے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طبیعت میں بچپن ہی سے غیر معمولی متانت اور سنجیدگی تھی اور لڑکیوں کی عام عادت کے کھیل کود سے منتفر تھی، یہاں تک کہ حجولیوں کی ملاقات سے بھی کوئی سروکار نہ تھا۔ اس استغنا اور قطع علائق کی وجہ سے بطول کے لقب سے یاد کی جانے لگی۔ بطول اس دوشیزہ کو کہتے ہیں جو دنیا اور ما سوا اللہ سے منتقل ہو۔ مسیح کی والدہ محترم جناب مریم سلام اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی اور ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہتی تھی، اس لیے وہ بھی اس لقب سے مشہور تھیں۔ زکیہ اور زاکیہ پاک سرشت کو کہتے ہیں اور رازیہ وہ ہے جس سے اس کا مالک خوشنود ہو۔ چونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت اور سیرت میں بہت مشابہ تھی اور زاکی اور رازی حضور انور کے لقب تھے، اس لحاظ سے حضرت فاطمہ الزہرا بھی زکیہ اور رازیہ کے القاب سے مشہور ہوئیں۔ پیارے دوستو، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حلیہ مبارک حضور سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے بہت کچھ ملتا جلتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی گفتگو کا انداز ہو بہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و لہجہ سے مشابہت رکھتا تھا، نشست و برخاست میں بھی یکسانگی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ تھیں۔ تمام ارباب سیر نے اس اولیت کو تصریح کی ہے، لیکن راقم الحروف کو ان کے بیانات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے مشرف با سلام ہونے کی کوئی صراحت نہیں ملی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ چاروں صاحبزادی اپنی مادر مشفقہ کے ساتھ ہی شرف بیعت سے مشرف ہوئی تھیں، اس لیے مورخوں نے والدہ مکرمہ کے قبول اسلام کے ساتھ بیٹیوں کے سعادت ایمان سے بہرہ اندوز ہونے کا جداگانہ اور مستقل تذکرہ کچھ ضروری نہ خیال کیا۔ بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بھی اپنی بلند اختر ماں اور تینوں بڑی بہنوں کے ساتھ حلقہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر قلم 5 سال کے لگ بھگ تھی۔ محترم ناظرین، حدیث اور سیرت کی کتابوں کے صفحات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بچپن کے حالات سے خالی ہیں، البتہ ان کا ایک اہم کارنامہ درج ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی ذات گرامی میں بچپن سے ذکاوت
جرت و بصالت کا جو ہر ودیت تھا، معلوم ہوگا کہ مکہ کی با اقتدار جماعت جسے قریش کہتے تھے بت پرستی تھی۔ یہی لوگ کعبہ معلیٰ کے متولی تھے۔ انہوں نے سال کے دنوں کی تعداد کے برابر بیت اللہ میں اپنے معبود بتوں کی نمائش کر رکھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندان قریش ہی کے چشم و چراغ تھے۔ قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس سے آپ علیہ السلام کی قرابت داری نہ ہو۔ تاہم جب آپ علیہ السلام نے توحید الہی کی دعوت شروع کی تو قریش اس بنا پر آپ کے دشمن ہو گئے۔ اس قسم کی تبلیغ ان کے کیش بت پرستی کو کھلا چیلنج تھا۔ سرداران قریش مدت تک اس کوشش میں منہمک رہے کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے پرچار سے دستبردار ہو جائیں، لیکن جس صورت میں آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد وحید تھا، ترغیب و ترہیب کارگر نہ ہوئی اور آپ علیہ السلام اپنے فرض تبلیغ میں سرگرم عمل رہے۔ آخر انہوں نے اس دعوت کو جبراً بند کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ داعی توحید اور آپ علیہ السلام کے جانثاروں کو مدت مدیر تک ہر قسم کے جسمانی اور روحانی چرکے لگاتے رہے اور ان پر ساری سختیاں چیرہ دستیاں ختم کر دیں۔ اس سلسلہ تعذیب کا ایک المناک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کعبہ معلیٰ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت قریش کے تمام بڑے بڑے رئیس بھی کعبہ کے ارد گرد اپنی مجالس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھلا کیوں کر ممکن تھا کہ آپ علیہ السلام عمرو بن حشام معروف با ابو جہل جیسے دشمن دین کی آنکھوں کے سامنے نماز پڑھیں اور وہ خاموش رہیں؟ جب اس کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی تو دانت پیستا ہوا بولا، ذرا اس ریاکار کی طرف تو دیکھو۔ یہ اشارہ معاذ اللہ حضرت فخر کائنات سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا اور بولا، آج فلاں قبیلہ نے اونٹ ذبح کیا ہے، کیا اچھا ہو کہ کوئی شخص وہاں جائے اور خون آلودہ نجاست سے بری اوج اٹھا لائے، اور جب یہ شخص سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جائیں تو اس کی گردن پر رکھ دے۔ ایک اور عدو اسلام عقبہ بن ابی محیط نام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کا شوہر تھا، بولا کہ میرے سوا کون ہے جو اس اہم خدمت کو انجام دے؟ چنانچہ دوڑا ہوا گیا اور دیکھتے دیکھتے وہ نجس بوجھ اٹھا لایا۔ جب دیکھا کہ آپ سجدے میں گئے ہیں تو چپکے سے جا کر اس کو آپ علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ محترم ناظرین، یہ دیکھ کر سرداران قریش خوشی کے مارے کھلکھلا کر ہنسے اور ان کی یہ حالت تھی کہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ ہنستے ہنستے ان کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سوائے کوئی مسلمان وہاں موجود نہ تھا۔ عبداللہ پہلے اس عقبہ کے غلام رہ چکے تھے اور ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ آزاد ہو کر مسلمان ہوئے تھے۔ انہیں خود تو اس شکایت کا جواب دینے کی جرت نہ ہوئی، البتہ آستان نبوت کی طرف دوڑے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اس واقعہ کی باخبر کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بڑی تیزی سے کعبہ معلیٰ کا رخ کیا۔ باوجود کہ اونٹ کی اوج بہت وزنی ہوتی ہے، تاہم آپ علیہ السلام اب تک اس بوجھل اوج کی دوش مبارک پر اٹھائے سر بسجود تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے آ کر اوج نیچے گرائی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو ابھی نابالغہ تھی، عمر پختگی عقل کی حد تک نہ پہنچی تھی، تاہم انہوں نے بڑی جرات اور خرد مندی کا ثبوت دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اوج نیچے گرانے کے بعد قریش کے سرداروں کو خوب سنائی، ایک ایک کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کا ایسا ناکہ بند کیا کہ کسی کو لب کشائی کی جرت نہ ہوئی۔ اس واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دشمنان دین خانہ بردرازی ملت کی کوششوں میں کہاں تک سرگرم تھے۔ محترم ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال سے ان کی اظہار ثانیوں پر صبر کے گھونٹ پی رہے تھے، مگر جب کہ انہوں نے آپ علیہ السلام پر اوج رکھ کر اس شکایت پسندی پر خوش ہو کر اپنے مفترض وسلم کی توہین کی اور اظہار ثانی غایت قصوہ کو پہنچا دی اور آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ سعادت ایمانی سے ہرگز بہرہ یاب نہ ہوں گے، تو آپ علیہ السلام نے ساتووں کے حق میں یہ دعا کی، الہی عمرو بن حشام، عقبہ بن ابی محیط، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبیہ اور امیہ بن خلف کو پکڑ اور اپنی گرفت میں لے۔ محترم ناظرین، حضرت خیر البشر کو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب کسی قدر اطمینان کی سانس لینی نصیب ہوئی تو اپنے منتبہ زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو، جو پہلے آپ علیہ السلام کے غلام تھے لیکن بعد کو آپ علیہ السلام نے آزاد کر دیا تھا، اہل بیت اتحاد کے لانے کے لیے مکہ معظمہ روانہ فرمایا۔
یہ دونوں حضرات آپ کی حرم محترم ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کی رحلت کے بعد شرف زوجیت بخشا تھا، اور دونوں چھوٹی صاحبزادیوں ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا کو لے کر مدینہ رسول روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنا آدمی زید بن حارثہ اور ابو رافع کے ساتھ اپنے اہل وعیال کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابو بکر اپنی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا اور دونوں بہنوں اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر انہی کے ساتھ اعظم مدینہ ہوئے۔ گو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھی، اس لیے ابھی والدین ہی کے پاس رہتی تھی۔ جب یہ مختصراً سا قافلہ مدینہ مطہرہ پہنچا تو اس وقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اور ہجرے تعمیر کرا رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنی بہن اور سوتیلی ماں کے ساتھ مسجد نبوی ہی کے ایک ہجرے میں فرکش ہوئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ اور بھائی بہن کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلہ میں اتریں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے دارالہجرت پہنچ کر جس ہجرہ میں قیام فرمایا، موقع کی رعایت سے کچھ اس کی نسبت بھی لکھ دینا مناسب ہے۔ مسجد کے ہجروں میں سے کوئی ہجرہ 3.5 گز سے زیادہ وسیع نہ تھا۔ ان ہجروں میں کوئی صحن تھا، نہ دالان تھا، نہ کوئی محل کا کمرہ، دیواروں کی جگہ چوب خرما کی بندی تھی۔ محترم ناظرین، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے کچھ پہلے مختلف قومی، مذہبی اور تبلیغی ضروریات کے ماتحت ازواج مطہرات کی تعداد 9 تک پہنچ گئی تھی۔ وہ سب الگ الگ ان ہجروں میں مقیم تھیں۔ ازواج مطہرات میں سے آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے غیر معمولی علم و فضل، فہم و فراست، طہارت کی وجہ سے زیادہ چاہتے تھے، مگر وہ بھی والدین کے گھر سے رخصت ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس مسکن مبارک میں آئیں اور تا دم واپس سے مقیم رہی، وہ مسجد ہی کا ہی ایک حجرہ تھا۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض پیرا ہوا، بھوکا ہوں، کھانا کھلائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو ایک حرم محترم کے پاس بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہے تو بھیج دیں۔ انہوں نے کہا بھیجا، اس ذات برتر کی قسم جس نے آپ وسلم کو حق و صدق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میرے گھر میں پانی کے سوا کوئی چیز نہیں۔ پھر دوسری زوجہ محترہ کے پاس بھیجا تو وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ پھر یکے بعد دیگرے تمام بیویوں کے پاس پیغام بھیجا، ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ پانی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی شخص اس کی مہمان واری کرے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، میں اسے اپنا مہمان بناؤں گا، اور لے جا کر کھانا کھلایا۔ محترم ناظرین، کرنا انبیاء کی سنت ہے، اور پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے پر عمل نہ کیا وہ میرے طریقہ پر نہیں، اور فرمایا کہ جب آدمی نے شادی کر لی تو اس نے اپنے نصف دین کی تکمیل کر لی، اس کے بعد اسے چاہے کہ باقی نصف دین کے لیے تقوی اختیار کرے۔